Is it possible? جی آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے، اور مسلم لیگ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جو سینٹیمنٹ ہے دونوں طرف، یعنی پی ایم ایل کیو میں اور پی ایم ایل این میں، وہ یہی ہے کہ جی یہ ایک اچھی مضبوط قوت تبھی بنے گی کہ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں. لیکن موجودہ صورتحال میں مجھے اس میں کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں. اکٹھا ہونے کے لیے ایک تو کچھ ویژن چاہیے، یعنی ایک شارٹ ٹرم سوچ نہیں ہونی چاہیے، لمبی سوچ ہونی چاہیے کہ ایک لمبے عرصے کی سوچ ہو. لیکن مسلم لیگ نون نے کچھ لوگوں سے ہماری بات، ان کا موقف یہ ہے کہ دیکھیے جب ان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بے دخل کیا گیا، ایک عامر نے آ کے ان کا آئین توڑ کے ان کو اریسٹ کر لیا اور پھر ملک سے باہر ان کو بھیج دیا گیا، تو ان کے ساتھ کچھ لوگ مل گئے اور عامر کے ساتھ مل کے انہوں نے 5 سال اقتدار کے مزے لوٹے. اب وہ لوگ واپس کیسے ہم ان کو ایکسیپٹ کریں؟ وہ صحیح بات ہے، یہی چیزیں ہیں نا جی، یعنی یہ اختلافات ہیں جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. اس کے لیے بڑا دل کرنا پڑے گا کہ بھی جو ماضی میں ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اگر اس میں ہم شروع ہو گئے تو پھر تو اختلافات بڑھتے رہیں گے. اب سوچنا یہ ہے کہ آئندہ کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مسلم لیگ ڈیوائیڈ رہی تو اس کا دوسری پارٹیز کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جب بھی 3 وے فائٹ ہوتی ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ڈیوائیڈڈ ہے، دوسری ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی اور پارٹی فائدہ اٹھاتی ہے، مسلم لیگ کو نقصان ہوتا ہے. مسلم لیگ کو نقصان ہونا پاکستان کو نقصان ہے، یعنی میرا یہ ایک موقف بھی ہے اور میں اس پہ یقین بھی رکھتا ہوں. تو اس میں فی الحال تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی کہ جب اقتدار سے نکالا گیا کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے، یہ چیزیں ہیں، ماضی میں ہوئی ہیں، اور اس کو درگزر کر کے سوچنا پڑے گا کہ آئندہ کے لیے کیا بہتر ہے اور آئندہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہرحال فی الحال مجھے اس میں مشکلات نظر آتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہمیں سوچ پارٹی ذاتیات سے بڑھ کے پاکستان کے مسائل پہ سوچنا ہوگا. اس وقت بہت سی مشکلات ہیں، اکنامکلی ہمیں پرابلمز ہیں، جو سیکیورٹی سچویشن بنی ہوئی ہے ہمارے سوات کے علاقے میں، مالاکنڈ کے علاقے میں، وہ دیکھنا ہے. ہندوستان کی جو بلڈ اپ ہو رہی ہے اس کو سامنے دیکھنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی میچور سوچ پولیٹیشنز کو چاہیے کہ پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. میرا آف کورس ویورز آپ میرے پروگرام میں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ہر پروگرام میں ڈرون اٹیکس کا ذکر ضرور کرتا ہوں، کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے جو اس لیے اہم ہے. اور بھی یقیناً بہت سے ایشوز ہیں ہمارے ملک کو، چیلنجز، لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جہاں پہ ایک فورن کنٹری ہمارے ملک کی سوورنٹی کو، بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چیلنج کر رہی ہے. نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لاء دیتا ہے، نہ یو این کنونشن اس کی رائٹس اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ملک ہمارے ملک کی سوورنٹی کو چیلنج کرے اور وہاں پہ آ کے سویلینز کو جو ہے وہ جہاں بھاگ کر دے، ڈرونز آئیں اور وہ آ کے ہمارے ملک میں چلے جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سوال اس کو اٹھا رہی ہے مختلف فورمز پر، ہم ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود امریکہ سٹاپ نہیں کر رہا. یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ ہم بحیثیت ایک قوم نیوکلیئر پاور ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے 160-70 ملین پیپل، ہم کوئی ٹوٹا پھوٹا ملک تو نہیں ہے. کس طرح سے ایک ملک آ کے ہمارے ملک کی سوورنٹی کو چیلنج کر کے چلا جاتا ہے اور ہم بزنس ایز یوزول فور اس؟ دیکھیں جی، آپ نے صحیح کہا کہ یہ ڈرون اٹیکس کو کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ ہماری ساورنٹی پہ اٹیک ہے. یہ مائٹ اینڈ رائٹ کی والی بات ہے کہ وہ اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں اینڈ وی کین گیٹ اوے ود اٹ. ادروائز یہ ان کے بھی مفاد کے خلاف ہے. پاکستان کے اندر جتنا ری ایکشن بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ڈرون اٹیکس بھی ہے. یعنی امریکہ کے خلاف جو نفرت بن رہی ہے پاکستان کے اندر اور ٹرائبل ایریاز میں، اور ٹرائبل ایریاز میں ان لوگوں کو جو کہ اس وجہ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ امریکہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے، یہ غیر ملکی طاقت پاکستان میں مداخلت کر رہی ہے، اس سے وہ جو ایلیمنٹس ہیں، طالبان ان کو کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ان کو تقویت ملتی ہے. ہماری جو تھی کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی جو پارلیمنٹ نے بنائی تھی، جس کا میں ممبر تھا، اس میں ہم نے بڑا اسٹرانگلی اس کو کنڈیم بھی کیا تھا اور حکومت سے کہا تھا کہ اس کو روکنے کے لیے پوری کوشش کریں. اور یہ اب فرض حکومت کا ہے کہ وہ امریکہ کو یا کنونس کر لیں یا روکیں کہ بھی یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، آپ کے بھی خلاف ہے، اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے اور اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو یہ اس سے بہت سی قیمتی جانیں، انوسنٹ جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، اس سے کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس سے پاکستان کی حاکمیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ارباب اختیار
ہمارے ملک کے رہنما ہیں، نہ صرف وہ لوگ جو کہ حکومت میں ہیں بلکہ تمام پولیٹیکل لیڈرز، تمام سول سوسائٹی کے اراکین جو ہیں وہ نہ صرف کنڈیم کریں گے بلکہ ایسا کچھ فریم ورک ہم ایمرج کر سکیں گے کہ بحیثیت ایک نیوکلیئر پاور کے 160 to 70 ملین پیپل کی اسلامک کنٹری ہیں ہم لوگ، ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اس طرح سے کوئی ملک آ کے ہماری سوورنٹی کو چیلنج کرتا پھرے اور ہم خاموش رہیں یا اس پہ ہم کم از کم اس کو سٹاپ کرنے کے لیے کچھ رول تو ادا کریں، یہ توقع کرتے ہیں عوام ایک جمہوری حکومت سے بھی اور ان تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے جو کہ کسی بھی جماعت سے ہوں، لیکن اس ایشو پر یونائٹ ہو کے ہم کو اس کا جواب بھی دینا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہے بحیثیت پاکستانی. وسیم سجاد صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں چاہتا تھا کہ مزید بھی آپ سے بات کرتا لیکن انفارچونیٹلی وقت کی قلت کی وجہ سے ہم پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ویورز، اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں یا آپ کسی بھی ایشو پر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں on insight@arydigital.tv. Until next time, it's me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.